نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جلوے غوث اعظم، جلوے غوث اعظم، جلوے غوث اعظم حضرت علامہ محمد اشرف گیلانی صاحب خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الفاتحة إلى حضرة النبي وأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ تمہیں دکھانے کی ضرورت نہیں، میں اس آیت کے شان نزول کی طرف آپ کو لے چلوں تاکہ میری بات بالکل آسانی سے ایک ایک کرتے آگے دماغ میں چلتی چلی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے روبرو صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، دوران خطاب روز محشر کا تذکرہ۔ علماء اہل سنت سے اس واقعے کو آپ نے بارہا سماعت فرمایا۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محشر کے دردناک حالات کو بیان کیا صحابہ کے درمیان کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا، کون سا انسان کامیاب ہوگا، کون کامیاب نہیں ہوگا۔ ساری کیفیت کو آقا کی زبانی سننے کے بعد صحابہ پر ایک بے چینی تاری کی۔ ہم اور آپ جب ان علماء مشائخین کی زبانی سن لیتے ہیں روز محشر کے واقعات کو، تو کیسا بھی انسان ہوتا ہے ان کی زبان سے سننے کے بعد جب وہ تہذیب نظر آتا ہے، ہلتا نظر آتا ہے، بے چین نظر آتا ہے، وہ جو صحابہ ہیں ڈائریکٹ محبوب خدا سے سن رہے ہیں، محبوب خدا سے ڈائریکٹ سن رہے ہیں۔ ان کے دل کی کیفیت اس وقت کیا رہی ہوگی، کیا منتر کر رہا ہوگا، کیا فرق کر رہی ہوگی۔ دوستو جب ساری چیزوں کو سن لیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کارخانے اعظم کی تشریف لائے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپ اپنی باتیں شروع کر دیں کہ جب محشر سے عالم ہوگا، قیامت میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کسی کی مدد کرنے والا نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ مدینے کی سرزمین کو چھوڑ دیں اور دور کہیں ایسا نکل جائیں جہاں نہ کوئی ہمیں پہچاننے والا ملے، نہ کوئی ہمیں پہچان سکے، نہ ہم کسی کو پہچان سکے۔ ایسا نکل جائیں فکروں کی جانب، بیابانوں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، اور ان جگہوں پر پہنچ کر ہم صرف خدا کی عبادت کریں اور ایسا عبادت میں منہمک ہو جائیں کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی حاجت محسوس نہ ہو۔ اس طرح سے ہم خدا کی عبادت کریں، چھوڑ دیں اپنے عزیزوں کو، رشتے داروں کو، اہل خاندان کو، مدینے کی سرزمین کو۔ دوستو ابھی یہ ارادہ ہی کر رہے تھے، ابھی یہ مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے، دور دراز جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کو ان کی اتنی پسند آئی کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین کو محبوب خدا کی بارگاہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں یہ پیغام دے کر کے بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو، ایمان سے سنو بحمد اللہ جمیعا ولا تفرقوا
محشر کی ہولناکیوں کی خبر سن کر، دردناک خبر کو سن کر آپ کے صحابہ بڑے بے چین ہیں، ان کی بے چینی کو ان کے رب نے قبول فرمایا، ان کی صدا کو ان کے رب نے قبول فرمایا، رب نے بے حد پسند فرمایا۔ رب کی جانب تمہیں کے یہ پیغام ہے، آپ اپنی زبان انور سے سنا دیں تاکہ ان کی بے چینی ختم ہو جائے، ان کی الجھن ختم ہو جائے، سنا دیں۔ اور پھر جبریل نے جب عرض کیا، سرکار باہر تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، فرمایا اے صحابہ تم نے مبارک ہو، میرے یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد تم نے اپنا ارادہ یہ کر لیا تھا کہ مدینہ چھوڑ کر تم کہیں دور دراز میں لے جاؤ گے، وہاں پہنچ کر خدا کی طرح سے حفاظت کرو گے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی حاجت محسوس نہ ہوگی۔ اے میرے صحابہ، اے میرے عاشقوں، تمہیں میرے بیان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میری صحبت سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے قبیلے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے قبیلے کو اشارت فرما رہا ہے۔
سیدنا امام زین العابدین کی نسل ایک ہی جو مدینہ چھوڑ کے ترکی چلے گئے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے فام بشارت دی تم کیوں اپنے درار کو چھوڑ کے چلے واپس. پھر وہ آپ کی محبت ہے لیکن اپنا وہ اظہار نہیں کرتے وہاں, لیکن وہ گھر موجود. اس کے علاوہ سب بکھر گئے. بکھرنے میں بھی مسئلات ہے, بکھرنے میں بھی مسئلات ہے تاکہ اس پر ہر مومن کا عمل ہو, ہر مومن اس پر عمل کر سکے. گھبرائے بے چین ہو تجھے مت ٹینشن میں آؤ, جہاں آلے نبی کے لیے وقت اللہ ہر تکلیفوں سے تمہیں نجات دے دے. اور دوستو یہ گھرانے ایسا عظیم شان گھرانا ہے, غوث اعظم کا گھرانا ایسا عظیم گھرانا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول, اصل نام پہ تو آج تک متفق نہیں ہو پایا یہ کرام. ان کا اصل نام کیا کوئی کہتا ہے, عبد الرحمان کو کہتا ہے عبداللہ. سارے مفسرین اسلامی اردو میں ہر ایک حق آ کے ابو ہریرہ ہی کے نام سے نہیں یاد کرتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بیلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آقا تشریف لائے ہو دیکھی جائے سرکار کو اپنے بیلیوں کو چھپا لیا, چھپایا تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپی تھی نا, لیکن نگاہ محبوب نے دیکھا تھا وہ کہاں چھپی. ہر اندر کی کیفیت کو معلوم کرنے والی شخصیت تھی. قریب آئے حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا تو آقا نے یا ابو ہریرہ کے بعد اتنا خوش ہوئے, وہ اتنا خوش ہوئے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے تو نہ عبداللہ بتاتے نہ عبد الرحمن ابو ہریرہ بتاتے. اس نام کیوں مشہور ہو گئے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے حدیثوں حضرت ابو ہریرہ, وہ جلیل القدر ہستی. حضرت ابو ہریرہ وہ تشریف لائے کاشانہ علی پر, دروازے پر آواز دیا, باہر نکلے کون؟ حضرت سیدنا امام حسین. دیکھا حضرت ابو ہریرہ, سلام کیا, لے گئے محبت کے ساتھ اپنے گزرے میں جس چارپائی بچھی ہوئی تھی. حضرت امام حسین نے فرمایا حضور تشریف رکھیے, کیونکہ عمر میں کافی بڑے تھے, بزرگ تھے. حضرت امام حسین کا تبصرہ تھا اس زمانے میں. چارپائی میں بیٹھے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نہیں آپ آلے نبی ہیں. حضرت امام حسین فرماتے آپ تو میرے نانا کے صحابی ہیں, مجھ سے عمر میں بڑے ہیں, بزرگ ہیں, آپ بیٹھے ہیں پہلے. کہا نہیں آپ پہلے بیٹھے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا بیٹھا ہو اور ابو ہریرہ بیٹھ کر آقا کھڑا ہو؟ یہ نہیں آپ بیٹھیے. اور خود گسا لہٰذا بیٹھنا ہی پڑا حضرت امام حسین کو. جیسے حضرت امام حسین اپنی چارپائی پر بیٹھے, پیر لٹکایا زمین کی طرف, حضرت ابو ہریرہ نے دونوں پیر ان کے چھانے پکڑ لیے اور پکڑ کر کے زمین میں بیٹھ گئے. زمین میں بیٹھ گئے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کھا رہے ہیں, یہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے, آپ اوپر بیٹھے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے مت سمجھاؤ, اپنے بیٹھنے کی جگہ میں خوب جانتا ہوں, اپنے بیٹھنے کی جگہ میں خوب جانتا ہوں. دوستو نواز رسول اس عاشق رسول کی بات اس سے خاموش. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین دیکھتے کہ روانی گفتگو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے کرتے کے دامن سے سرکار امام حسین کے کلے کو صاف کر رہے ہیں, پیر کے کلے کو صاف کر رہے ہیں. اس منظر کو دیکھا حضرت امام حسین نے فرمایا سرکار یہ مت کریے, یہ اچھا نہیں لگتا ہے, آپ کیوں کر رہے ہیں, آپ اپنے دامن سے میرے پیر کے کلے کو صاف کر رہے ہیں, یہ کیا سب کھا رہے ہیں. دوستو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسین ابو ہریرہ کو اپنے دامن سے آپ کے کلے صاف کر رہا ہے. کتنی فضیلت مجھے معلوم ہے خاندان
کانٹے پر اٹھا کے لے کے چلا. دوستو حضرت ابو ہریرہ نے مدینے کی سرزمین پر کہا تھا, مدینے کی سرزمین پر کہا تھا ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں, اور کی باتوں کی تفسیر دیکھنا ہے. اور کی سرزمین پر وہاں نواسہ رسول کا دامن, نواسہ رسول کا بھائی اپنے دامن سے ابو ہریرہ طرف کر رہے ہیں, اور کی دھرتی پر امام اپنے کانٹے سے اٹھائے پھر رہے ہیں. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں, یہ گھرانے مصطفیٰ کے لوگ کتنے عظیم قریب لوگ ہیں. آج بہت سے آفت میں منا رہے ہیں, بہت سے آفت میں کہتے سمجھو. سرکار فرماتے ہیں احبونی لحب اللہ و احب اہل بیتی لحبی, مجھ سے اس لیے محبت کرو, صرف اس لیے محبت کرو. اے لوگوں مجھ سے محبت کرو صرف اللہ کی. کس لیے محبت کرو سرکار فرماتے ہیں صرف اللہ کی محبت کرنے کی بنا پر, اللہ کے لیے تم سے محبت کرو, اور میری آل سے صرف اس لیے محبت کرو میری محبت مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے, میری آل سے محبت کرو میرے لیے. دوستو یہ محبت رسول یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. بغیر اس محبت کے اس کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں. تمہاری میں کچھ نہیں, نہ دنیا میں ہے نہ قبر میں نہ حشر میں. اور یہ ہے تو بندہ ہر منزل پر کامیاب ہے. بغیر اس کے خدا بھی نہیں ملے گا, اس کی رضا بھی نہیں حاصل ہونے والا, نہ اس کا قرب تمہیں حاصل ہو. اس لیے محبوب خدا نے فرمایا احبونی لحب اللہ, مجھ سے محبت کرو اللہ کی مقصد کیا ہے لوگوں, تم مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ مجھ سے محبت کرو گے میرا رب تم سے راضی ہو جائے گا. کیونکہ خدا نے بہت اچھا کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں, آپ ان سے فرما دیں فاتبعونی, پہلے وہ آپ کی اتباع کریں, آپ کی پیروی کریں, آپ کے نقش قدم پہ چلیں, جیسا آپ کہیں ویسا کریں, آپ کو یہ راضی کریں, آپ کو یہ خوش کریں, اپنے دل میں آپ کو بسائیں. جن چیزوں سے آپ روکتے ہیں ان چیزوں سے یہ رک جائیں, جن چیزوں کو آپ کرنے کے لیے کہیں ان چیزوں کو یہ کریں, مکمل یہ آپ کے بن جائیں. آپ کی اتباع اور پیروی یہ کرنے لگیں گے, آپ کے بن جائیں گے, آپ کو راضی کر لیں گے, آپ کو خوش کر لیں گے. یہ خوشخبری سنا دو, میں خود کو خود ہی راستہ بنا دوں گا, اپنا محبوب بنا دوں گا, ان سے راضی ہو جاؤں گا. اور رب کی رضا کا بہترین ذریعہ محمد عربی, اور محمد عربی کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ اہل بیت رہا. دوستو یہ محفلیں جو محفلیں سادات کرام کی ہوتی خانقاہ ہیں, ان کی باتیں تو الگ ہیں. روایتوں میں آتا ہے علماء کرام بیٹھے مشاہد نظام بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں خطاب کر رہا ہوں. ہاں اگر دوران خطاب مجھ سے کسی قسم کی روایت میں کوئی مل جائے تو بعد میں میری وہ ہدایت کر سکتے, مجھے تنبیہ کر سکتے ہیں کہ میں ان عالموں میں سے نہیں ہوں کہ راستہ نکال کے بھاگتا چلوں. اس لیے کہ جب میں خطاب کرتا ہوں تو دینے کے لیے نہیں ہوں, اپنے علماء سے لینے کے لیے. کیونکہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو میری عمر سے ڈبل ہیں, تو جو میری سنی ہوئی چیزیں ان کی دیکھی ہوئی ہوگی, تو سنی ہوئی چیزوں دیکھی ہوئی چیزوں
میں زمین و آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے. لیکن خاندان نبوت یہ غوث اعظم کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ معرفت والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برات من النار. خاندان نبوت سے کسی نے مصافحہ بھی نہیں کیا، سلام و دعا بھی نہیں کیا. لیکن یہ رتبے کی فضیلتیں آپ سن رہے ہیں، اس سے پہلے ایمان کے لیے ہے، صرف مومنوں کے لیے، صرف غلامان مصطفیٰ کے لیے. نہیں تو معلوم پڑے کہ ٹاؤن ہال کے باہر سے بچنا شروع آج مل گئے. نہیں، یہ صرف عاشقوں کی اہل ایمان کی. ایک شخص نہ خاندان نبوت سے ملا ہے، نہ مصافحہ کیا ہے، نہ مجلس میں بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اسے آل محمد کی معرفت حاصل ہو گئی. اس نے سن لیا کہ فلاں آل نبی آیا، بس دیکھ لیا، میٹر کرو نہ سلام دعا کچھ بھی نہیں. اس کے بارے میں حکم کیا رہا ہے؟ اسے خوشخبری سنا دو. اتنا تو جان لیا ہو کہ آل نبی ہے، جب جان لیا تو خوشخبری سنا دو. برات من النار، وہ جہنم سے آزاد ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ کتنا بڑا مستقی پرہیزگار تقویٰ، اس کا کوئی ذکر نہیں. پہچان لیا، پہچانا ہے تو برات من النار کا حکم سنا دیا، آزاد ہو گیا جہنم. وحب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم علی الصراط. اور پہچاننے کے بعد اس کے دل میں اس آل نبی کی محبت پیدا ہو گئی. صرف محبت پیدا ہو گئی. اس کے لیے حکم کیا آیا؟ اس سے خوشخبری سنا دو. جو پہچانے کے بعد اپنے دل میں محبت پیدا کر دیا ہے، اسے خوشخبری سنا دو کہ اسے پنچراغ سے گزرنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے. یہ محبت ہے تو اس کے دل میں پس گئی ہے. اب یہی محبت پنچراغ سے اسے آسانی سے گزرا دے. دوستو، آگے حکم ہوتا ہے، جس نے پہچان لیا اور اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، دو خوشخبریاں اس کے لیے آ گئی. پہچاننے کے بعد، دل میں محبت کر لینے کے بعد، اب وہ اہل بیت اطہار کی سرپرستی میں آ گیا، اب ان کی نگہبانی میں آ گیا. حکم ہوتا ہے امان من اللہ، اسے خوشخبری سنا دو، وہ ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. نہ تو دنیا میں کسی قسم کا عذاب ملے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں. دوستو، یہ صرف پہچاننے والے کا ذریعہ عالم ہے. خاندان نبوت کو پہچان لے، محبت پیدا کر لے، تعلق پیدا کر لے تو اس امتی کا یہ مقام ہو جاتا ہے. اور جسے پہچان لیا ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ جس نے غوث اعظم کو پہچانا، ان سے محبت کیا، تو اس بات کا کیا عالم ہوگا؟ دوستو، جو محفل پاک سرکار غوث اعظم کی ہے نا، آل نبی کی ہے نا، جس نے غوث اعظم ہم منا رہے ہیں، اور چلے بارگاہ غوثیت. اتنا سب سمجھنے کے بعد بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوں. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی توصیف و تعریف یہاں جیسے لوگوں کی بس کی بات کہاں. ایسے کرام فرماتے ہیں، مشائخ نظام فرماتے ہیں، غوث اعظم کی زندگی کے کسی ایک گوشے کو اگر کوئی مکمل کرنا چاہے تو میں قیامت تک بیان کرتا ہے، مکمل نہیں کر سکتا. اتنا عظیم میرا غوث وہ غوث اعظم. اور جب سرکار سیدنا امام الصالحین سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے اس وقت 5 عجیب و غریب چیزیں پیش ہوئی جو کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. وہ 5 چیزوں کو بڑے اچھے انداز میں بیان فرماتے ہیں جس رات سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے، اسی شب میں ان کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. سرکار تشریف لائے، تنہا نہیں آئے، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ میں، اولیاء کرام ساتھ میں. سرکار تشریف لائے، حضرت ابو طالب کو مبارکباد دیا کہ اے ابو طالب، جو تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہوئی ہے
اس کا نام عبد القادر رکھنا، اور یہ تمہارا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا میرا بہت عروج پائے گا، یہ ولیوں کا سلطان ہوگا، اس کی تربیت میں کسی قسم کی کمی مت کرنا۔ اور پھر حضرت صالح کے آگے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں غوث اعظم کے متعلق، غوث اعظم تک درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، اے ابو صالح جس طرح سے محمد عربی تمام انبیاء کرام میں محمد عربی کا مثال ہے، ایسے ہی میرا شہزادہ عبد القادر تمام ولیوں کا مثال ہوگا۔
حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں دوستو، وہ فرماتے یہ ہیں کہ جس رات غوث اعظم پیدا ہوئے، اب ان سے تھوڑی سی میں تفصیل آگے بڑھاتا ہوں. میں ایک طرف محبوب خدا کی ولادت، ایک طرف غوث اعظم کی ولادت، دونوں شامل ہیں. علماء صاحب نے وعدہ فرمایا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، متفق فیصلہ ہر ایک اس میں دو رائے. جس رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے صرف مکہ ہی میں نہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے بس اندر، صرف مکہ ہی نہیں پوری دنیا میں جتنی بھی عورتوں کو وہاں بچے پیدا ہوتے سب لڑکے بھی، ہر ایک کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا. یہ ولادت کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ولادت کی شب جو سرکار پیدا ہوئے اس رات پوری دنیا میں جتنی بھی عورتوں نے بچے کو جنا سب کے گھر لڑکے پیدا ہوئے. وجہ کیا تھی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ اصل حقیقت اللہ اس کا رسول جانا کہ بچیوں کی پیدائش پہ ہم کا اظہار محبوب کی ولادت ہے، کسی کو ہم کرنے کا موقع ہی نہ ہو. ہمارے گھر میں لڑکے پیدا ہوئے، دوستوں دشمنوں سبوں نے خوشیاں منائی، سبوں نے خوشیاں منائی. ادھر سرکار غوث اعظم، ادھر پورے عالم میں پیدا ہوئے، کوئی دنیا میں لڑکے پیدا ہوئے. یہاں سے کتنی سی روایت ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں جس رات غوث اعظم پیدا ہوئے جیلان کی سرزمین پر جتنی بھی عورتوں نے بچے کو جنا ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا، ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا. اور لڑکا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، محبوب خدا کی ولادت کے موقع پر ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوا. اپنا ہو جاتا ہے لیکن کوئی نبی و رسول بن کے نہیں پیدا ہوا، واجب محبوب خدا کے. لیکن یہاں شیخ کی ولادت ہوتی ہے اور اس ولادت کے مقصد میں جیلان کی سرزمین پر جتنی عورتوں نے بچے کو جنا سب کے وہاں لڑکا پیدا ہوا اور ہر لڑکا اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوا. اور پانچویں چیز بےحد مشہور ہے، وہ یہ حضرت شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی ولادت کے 1 سال ہو چکے تھے، دوسرے سال میں داخل ہوئے تھے، ابھی داخل ہوئے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے چاند کا اختلاف ہو گیا اور اختلاف اتنا بڑھتا گیا کہ رات بھر اس مسئلے کو علماء نہیں حل کر پائے کہ منصب سے اعلان کیا جائے کہ نہ کیا جائے. فجر کی نماز کے بعد پھر سب اکٹھا ہوں گے کہ بھائی اعلان کرنا ہے، نہیں تو کچھ لوگ روزہ رکھیں گے، کچھ کا پروانا پڑے گا. بات کیسے حل ہو؟ ان میں سے بہت سے سمجھدار احباب بھی تھے، کہا ہے ایسا اب تو دور دراز سے کسی خبر کی اطلاع آنے والی نہیں، اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں. فاطمہ کے گھر چلتے ہیں، وہاں یہ دریافت کرتے ہیں کہ عبد القادر کا کیا حال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والا جو رمضان تھا وہ شہر نے جب گزارا تو شہری کے وقت ختم ہونے سے افطار تک حضور غوث اعظم جب کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. یہ خبر تو عام ہو چکی تھی، یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ ایک دن کا بچہ اور اس طرح سے وہ رمضان کا احترام کر رہا تھا. حالانکہ احکام اسلام کے فرض نہیں تھے، لاگو نہیں ہوئے تھے، لیکن احترام تو دوسرے سال بھی وہی چیز نہیں ہوتی. جب گئے ان کے گھر پہنچے، سارے علماء پہنچے، حضرت فاطمہ کو آواز کیا، انہوں نے پوچھا کون؟ پتا ہے ہم لوگ اس مقصد سے آئے ہیں، بہت پوچھے ہوئے ہیں کہ ہم اعلان کریں کہ نہ کریں، کہ لوگ دریافت کریں گے کہ رمضان ہے کہ نہیں. کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا آپ یہ بتائیے کہ ہم اس مسئلے کو کیسے حل کریں کہ آج کے دن رمضان ہے یا نہیں، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں. آپ ہمیں سے اتنا سا بتا دیں کہ آپ کی گود میں جو بیٹا ہے عبد القادر، اس کی کیا کنڈیشن ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے. اور شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کی والدہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبد القادر نے سحری کا جس وقت ختم ہوا اس وقت سے لے کر کے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تک وہ
عقیدت کی مسلسل کا یہ سلسلہ جاری ہے. اتنا سننا کر سارے علماء مطمئن ہو رہے. آج جامع مسجد سے اعلان ہوا ہے لوگوں روزہ کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ رمضان کا روزہ رکھو. کچھ اہل لوگوں نے پوچھا کہیں یہ کوئی شہادت آئی بھی نہیں ہے, چاند نظر آیا بھی نہیں ہے, ہم کیسے روزہ رکھیں؟ کون کی روایت آپ کے پاس آئی ہے؟ علماء و مشائخین کی جماعت ملکانہ شخصیت میں ہے, فرماتی ہے سنو, اب سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آسمان کے چاند کو سورج کو نہیں دیکھا ہے, لیکن محمد عربی کے چاند کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں. محمد عربی کے چاند کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں. وہ چاند آج روزے سے ہے, عبد القادر روزے سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے. دوستو کتنا ہندوستان میرا یہ غوث ہوگا. دوستو یہی غوث اعظم, یہی غوث اعظم ہمارے علامہ صاحب فرما رہے تھے. غوث اعظم پیدا بھی نہیں ہوئے, ان کی ولادت, ان کی پیدائش کی خبر علماء